الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تیری عبادت، تیری تسبیح کرنے کے لیے ہیں، تو کیوں یہ انسان کو بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خلیفہ ہے میرا زمین پر، اور تم نہیں جانتے جو یہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سکھایا آدم علیہ السلام کو، اور پھر اس کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ جو علم تو نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں وہی پتہ ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. آدم علیہ السلام نے تمام نام بتائے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ. تمام فرشتوں نے بیک وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اللہ کی فرما برداری کی. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، اور اس درخت کے نزدیک مت جانا. ایک درخت جو ہے اس کے نزدیک مت جانا، باقی جو مرضی کھاؤ پیو، جنت میں رہو، تم اور تمہاری بیوی. ان کی پسلیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو نکالا، پیدا کیا بغیر ماں باپ کے. آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے ان کو نکالا اور ان کے ساتھ جنت میں ان کو رکھا. آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی. جنت ان کے سامنے تھی، اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ تھا اور سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے. اس کے باوجود شیطان دشمن تھا، وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام سے، اور ان کی بیوی سے صبر نہیں ہوا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. وہ جب کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنائی کہ ان کے کپڑے اتر گئے، وہ ننگے ہو گئے. پھل کھاتے ہی وہ دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کے پتے درختوں کے لے کے اپنے آپ کو چھپانے لگے. شرم تو حیا تو ہے انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ چلو تم لوگ اس دنیا میں چلے جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، تم لوگوں کے لیے وہاں پر انتظام کر دیا گیا. اب میری ہدایت آئے گی، جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس جنت میں جائے گا، اس جنت میں آئے گا. آدم علیہ السلام اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آپ کو میں آج انشاءاللہ تعالی ظلم کے بارے میں بتاؤں گا. یہ ظلم جو ہے یہ 3 قسم کا ظلم ہے. آدم علیہ السلام نے
جب شروع کیا اللہ کی نافرمانی کی، اپنے اوپر ظلم کیا، یہ ایک ظلم ہے۔ پھر اس کے بیٹے نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، حابیل اور قابیل جو تھے، انہوں نے، قابیل نے اس کو، اپنے بھائی کو قتل کیا، اپنے بھائی کے اوپر ظلم کیا۔ یہ دوسرا ظلم ہے، لوگوں پر ظلم، اپنے بھائیوں پر ظلم، ان کو دھوکہ دینا، ان کا مال چرانا، ان کے ساتھ وعدہ خلافیاں کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کی چغلیاں لگانا، ان کو مارنا پیٹنا، ہمسایوں کا خیال نہ رکھنا، ہمسایوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کا قرض لے کے واپس نہ کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، ہزاروں قسم کے ظلم ہیں جو آدم کے بیٹے کر رہے ہیں۔ وہاں سے شروع ہوا ہے اور آج تک جاری ہے، اور قیامت تک یہ ظلم جاری رہے گا۔ اللہ کی نافرمانیاں اور لوگوں پر ظلم، یہ ظلم ہوتے رہیں گے، اور ان کا بدلہ ان لوگوں کو ملتا رہے گا جنہوں نے یہ ظلم شروع کیے۔ جو بھی برا کام شروع کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ جو نیکی کر کے جائے گا، نیک کام شروع کرے گا، اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نیکیاں کرو، ایسی نیکیاں کرو کہ جو تمہارے بعد بھی باقی رہیں اور تمہیں اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے، اس کے تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور ایسا ظلم اور ایسا وہ نہ کرو کہ وہ معاف بھی نہ ہو۔ یہ تو اپنے اوپر ظلم جو ہوتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ بندہ خود بھی اگر توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی چاہے تو اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو لوگوں پر ظلم کیے گئے ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم لوگوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اس کو کلیئر کر لو، اس سے معافی مانگ لو، اس کا حق اس کو دے دو، نہیں تو آخرت میں وہاں پر اپنی نیکیاں دینی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کے مفلس کون ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخرت میں جو نیکیاں لے کے آئیں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، نیکیاں کی ہوں گی، لیکن کسی کا مال، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری اس کو نیکیاں وہاں پر دینی پڑیں گی۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور لوگوں کا حق باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی جو برائیاں ہوں گی وہ اس کے حصے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو بند کر دے گا، اس کو ڈال دے گا، زنجیروں سے جکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ظلم سے جان بچاؤ، کسی کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کرو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دو۔ جب گاڑی چلا رہے ہیں تب بھی اگر کسی کا حق ہے اس کو جانے دو، اس کے اوپر مت چڑھو۔ راستے میں بھی، ہمسایوں کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، جو جس کا حق ہے وہ اس کا حق اس کو دے دو، نہیں تو آخرت میں پوری نیکیاں دینی پڑیں گی اور وہ وہاں پر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ظلم سے بچو جو لوگوں پر ظلم ہے۔ جب لوگوں پر ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ بھی ناراض اور لوگ بھی ناراض۔ اور اگر لوگوں پر آپ ظلم نہیں کرو گے، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرو گے اللہ کے لیے، تو اللہ بھی خوش ہوگا اور لوگ بھی خوش ہوں گے، اور دنیا بھی آپ کی آرام سے گزرے گی اور آخرت میں بھی آپ مزے کریں گے۔
اور اگر اس حالت میں چلے گئے تو یہ لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دوسرے ظلم سے بھی بچو۔ اس کے بعد ہے اس سے بھی بہت بڑا ظلم، وہ جو نوح علیہ السلام کے ٹائم میں شروع ہو گیا، شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا عظیم گناہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا یہ شرک اور آج تک جاری ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ آپ کو میں ایک دو چار مثالیں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں، میں ایک انسان ہوں، چھوٹا سا معمولی سا انسان ہوں، میری بیوی ہے ایک، وہ بھی انسان ہے معمولی سی۔ میں یہ میری غیرت اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بیوی میں اپنے بھائی کو بھی شریک کروں، یا میں اپنی بیوی کو کھانا پینا، گھر، ہر قسم کے کپڑے وغیرہ، آرام اور آسائش میں اس کو دے رہا ہوں، اور وہ کسی اور سے یاری لگائے، کسی اور کے ساتھ پیار محبت کرے۔ کیا میری غیرت یہ برداشت کرے گی؟ یا کسی کی غیرت برداشت کرے گی؟ میں تو کہتا ہوں کوئی ہندو، کرسچن، بدھسٹ، کوئی دہریہ بھی ہے نا، وہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا کہ میں سب کچھ تو میں دوں اس کو اور وہ کسی اور کے ساتھ دوستیاں کرے۔ تو میرے بھائی، آپ لوگ ذرا سوچیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ ہماری روح بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ جسم بھی اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، یہ دنیا، یہ کھانے، یہ پینے، یہ رزق، یہ سب کچھ نظام وہ کر رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ ہم لوگوں کو دے رہا ہے۔ اور ہم لوگ کسی اور سے مانگیں، کسی اور کے سامنے کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کے، کسی اور کے سامنے رکوع کریں، کسی اور کے سامنے سجدے کریں، کسی اور سے دعائیں کریں، کسی اور سے مانگیں، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت برداشت کرے گی؟ ہمارے اتنے جیسے انسان کی غیرت برداشت نہیں کرتی، تو وہ اتنا بڑا رب العالمین کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس انسان کو جہنم میں ڈالے۔ جو کھاتا اس کا ہے، پیتا اس کا ہے، یہ سب کچھ، ایک قطرہ پانی کا کوئی پیدا نہیں کر سکتا اپنے پاس سے، ایک کھجور کوئی نہیں بنا سکتا اپنے پاس سے، ایک آٹے کا دانہ یا گندم کا دانہ یا چاول کا دانہ یا دال کا دانہ کوئی اپنے پاس سے خود نہیں بنا سکتا۔ یہ تمام رزق میرا پروردگار بناتا ہے، اور آپ کا پروردگار، یہ اس کے فرشتے اللہ کے حکم سے بناتے ہیں سب کچھ، اور سب ترتیب کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ سب نظام چلا کے دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائی، جس کا کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کا شکر کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اور خزانے اسی کے پاس ہیں، اور کسی کے پاس یہ خزانے نہیں ہیں، اور کوئی بھی گنج بخش نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن انسان جس طرح کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ جس طرح کا وہ سوچتا ہے، جس طرح کی وہ ترتیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ جدھر وہ لگا رہتا ہے اس کو ادھر ہی لگا رہنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب واضح کر دیا ہے۔ ترجمے ہو گئے قرآن کے ہر زبان میں، حدیثوں کے ترجمے ہو گئے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے۔ اگر ایک انسان جنگل میں بھی ہو، اس نے کبھی شہر کا رخ نہ کیا ہو، پھر بھی اس پر حجت قائم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے، لیکن ان سے منہ موڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو بچپن سے آپ کہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، واللہ اللہ کی قسم ہے کہ وہ پھر بھی وہ اللہ کو مانے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا سب کچھ سمجھے گا۔
لیکن ان مولویوں نے، ان لوگوں نے ہم لوگوں کا ایمان یقین خراب کر دیا ہے۔ ان علماء سو نے، یہ علماء شرک ہیں، علماء بدعت، ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ ایسا ایک ظلم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جیسے شیطان کو معاف نہیں کرے گا، ان کو بھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو صحیح دین نہیں بتا رہے۔ اور جو علماء حق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخشے گا، ان پر رحم کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو صحیح دین لوگوں کو بتاتے ہیں، جو قرآن حدیث لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تینوں قسم کے ظلم سے بچو۔ نہ اپنی جانوں پر ظلم کرو اللہ کی نافرمانی کر کے، نہ لوگوں پر ظلم کرو، اور نہ اللہ کے ساتھ ظلم کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم جو ہے یوم القیامہ ظلمات ہوں گے، ظلمات، اندھیرے ہوں گے، بربادیاں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی بس ہم لوگ آئیں اور ایسے ہی ظلم وغیرہ کر کے اور سب اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اور ہم لوگ مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یہ ختم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقصد کے لیے دنیا پیدا کی ہے، آزمائش کے لیے دنیا پیدا کی ہے، ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جنات کو پیدا کیا، انہوں نے نافرمانی کی، پھر انسانوں کو پیدا کیا، انہوں نے قتل، خون اور ظلم اور بدکاری اور سب کام کیے انہوں نے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اور ان تینوں ظلم سے بچو میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ جو نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔